الدین الخالص. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا سيدنا ومولانا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد هدى ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد. وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد.
أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله تعالى في كلامه المجيد إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما. اسلامی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، مائیں اور بہنیں، یہ وقت بڑا قیمتی ہے اور یہ جمعہ کی گھڑی، جمعہ کا وقت بہت قیمتی ہے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنا وقت نکال کر اذان سے پہلے اللہ کے ذکر کے لیے مسجد میں تشریف لاتے ہیں. اور اس سے بڑی خوش نصیبی ان حضرات کی ہے جو اول وقت میں ثواب حاصل کرنے کے لیے اور نیکیوں کو کمانے کے لیے مسجد میں آتے ہیں. جو وقت گزر جاتا ہے وہ لوٹ کے نہیں آتا. وقت کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں اس کی قسم کھائی، تو اس سے وقت کی اہمیت کا اندازہ ہم لگا سکتے ہیں. تو اللہ رب العالمین کسی چیز کی قسم کھائے تو معلوم ہونا چاہیے بہت ہی اہم چیز ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. عصر کے وقت، عصر کی نماز، زمانہ، وقت، مفسرین نے اس کا کئی معنی مراد لیا ہے. قسم ہے وقت کی، بے شک انسان خسارے میں ہے. یہ وقت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. ہر روز کا سورج ہم کو یہ خبر دیتا ہے وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے اور ہمارے زندگی کا وقت کم ہو رہا ہے. وقت گزر رہا ہے، ہمارے زندگی کا وقت کم ہو رہا ہے. سورج بھی اللہ کی نعمت، یہ چاند بھی اللہ کی نعمت، شب و روز کا آنا اللہ کی نعمت، بے شمار اللہ کی نعمتیں ہیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ اے لوگو، اتنی نعمتیں ہیں تم پر، اے انسانوں، اتنی نعمتیں تم پر ہم نے نازل کی ہیں. جس طرح آسمان سے بارش برستی ہے، آدمی اس بوند کو گن نہیں پاتا، اس کو شمار نہیں کر پاتا، اس سے کہیں زیادہ ہم پر اللہ کی نعمت برس رہی ہے. امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خلافت کے دور میں گزرتے ہیں چند صحابہ کرام کے ساتھ. ایک آدمی ہے جو ہر طریقے سے معذور ہے، آنکھ کا نابینا بھی ہے، کان کا بہرا بھی ہے، گونگا بھی ہے، ہاتھ سے معذور، پیر سے معذور، ہر طریقے سے وہ معذور ہے. امیر المومنین پوچھتے ہیں کہ اے میرے دوستو، یہ آدمی جس کو تم دیکھتے ہو اس کے اندر کون سی اللہ کی نعمت ہے؟
لوگوں نے کہا بظاہر اس پر کوئی نعمت نظر نہیں آتی، بظاہر اس پر کوئی نعمت نظر نہیں آتی۔ کہا کہ لوگوں نہیں، غور نہیں کیا تم نے اس پر، اس کو پیشاب درست ہوتا ہے؟ کہا ہاں پیشاب درست ہوتا ہے۔ کہا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، لوگ ہزاروں روپئے لاکھوں روپئے خرچ کر دیتے ہیں اس بیماری میں، تو غرض ہے کہ ہم پر اللہ کے بہت بڑی نعمتیں ہیں، بہت زیادہ ہم پر احسانات ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر ہم اللہ کی نعمت کو شمار کرنا چاہیں ہم ان کی گنتی نہیں کر سکتے، ہم عاجز ہو جائیں گے، پوری زندگی ختم ہو جائے گی تب بھی نعمت کی گنتی ہم پوری نہیں کر پائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، سورہ رحمان کو پڑھیے تفسیر کے ساتھ، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، متعدد مرتبہ اللہ نے ذکر کیا گیا انسانوں تم میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے۔ لیکن ان تمام نعمتوں میں، ان تمام انعامات میں سب سے اہم نعمت کون سی ہے؟ سب سے خاص نعمت ہم پر اللہ کی کون سی ہے؟ وہ نعمت جس کو صحابہ کرام نے بڑی محنت سے پایا تھا، وہ نعمت جس کی دعوت میں، جس کو پھیلانے میں، جس کے تبلیغ میں ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی قربانیاں دی تھی، بڑی مصیبتیں آپ نے برداشت کی، بڑی تکلیفوں کو آپ نے اٹھایا، راستے میں کانٹے بچھا دیے جاتے، آپ کے پیٹ مبارک پہ اونٹ کی اوجڑی لا کے پھینک دی جاتی، آپ کے اوپر سے کوڑا پھینک دیا جاتا، بہت سارے مصائب والام کا آپ نے برداشت کیا۔ وہ نعمت ایمان کی نعمت ہے، وہ نعمت ایمان کی نعمت ہے۔ خباب بن عرط رضی اللہ تعالی عنہ جو بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے پوچھا کہ خباب تم نے جب ایمان قبول کیا، جب اسلام کی دولت سے مالا مال ہوئے تو اس راستے میں تم نے کون سی تکلیفیں اٹھائی؟ اپنا کرتا اٹھایا اور پیٹ کھول کر دکھا دی، اپنی پیٹ کھول کر دکھا دی۔ کہا گیا خباب آج تک میں نے ایسی پیٹ نہیں دیکھی، آج تک میں نے ایسی پیٹ نہیں دیکھی، کیا حال ہے تمہارے پیٹ کا؟ کہا کہ اے خلیفہ، اے امیر المومنین، جب میں نے ایمان قبول کیا تھا میں غلام تھا، آگ کے انگارے میرے پیٹ پہ ڈال دیے جاتے تھے، آگ کا انگارہ میرے پیٹ پہ ڈال دیا جاتا تھا اور مجھ کو گھسیٹتے تھے لوگ، رسیوں میں باندھ کر مجھ کو گھسیٹتے تھے، اور یہاں تک کہ میرے لہو سے اور میرے پسینے سے وہ آگ کا انگارہ بجھ جاتا تھا۔ کتنی اہمیت ہے ایمان کی، ایمان کی کتنی اہمیت ہے اس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے، اس لیے کہ ہم نے ایمان کو اور اسلام کو وراثت میں پایا ہے۔ ہمارے ابا مسلمان ہیں، ہمارے دادا یا پردادا یا اس کے اوپر جو نسلیں گزری ہیں وہ سب مسلمان ہیں، اس لیے ہم نے ایمان کو اور اسلام کو وراثت میں پایا۔ اس کی قدر ان لوگوں نے کی جن لوگوں نے محنت کے بعد اسلام اور ایمان قبول کیا تھا۔ عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، اور اس زمانے میں دو طاقتیں بڑی سپر تھیں جن کو سپر پاور طاقت کہا جاتا تھا، ایک قیصر و کسریٰ یعنی روم اور ایران، جن کے پاس بڑی طاقت تھی۔ روم کی فوج نے عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ کو گرفتار کر لیا، اور گرفتاری کے بعد ان کو روم کے بادشاہ کی خدمت میں حاضر کیا گیا۔ روم کے بادشاہ نے کہا ہے عبداللہ، جس دین کو تم نے قبول کیا ہے اور جس دین کو تم نے اپنایا اس کو چھوڑ دو، محمد کی دعوت کو ترک کر دو، میں تمہیں مالا مال کر دوں گا۔
میں تمہیں مالا مال کر دوں گا، اور مالا مال اتنا ہی نہیں، تمہارے امید سے بڑھ کے کروں گا۔ جو میری روم کی سلطنت ہے، میں روم کا بادشاہ ہوں، میں آدھی حکومت تمہیں دے دوں گا، اور تم اپنی حکومت میں خود مختار رہو گے، یعنی تمہارے اوپر کوئی پابندی عائد نہیں ہوگی، تم خود مختار رہو گے، تم کو پورا اختیار حاصل ہوگا اپنی آدھی حکومت کا، لیکن تم ایمان کو چھوڑ دو۔ کیا ہے بادشاہ، میں اس ایمان کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ میں اس ایمان کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں جس ایمان کو قبول کر لینے کے بعد میرے نبی نے فرمایا ہے کہ اے لوگو، تمہیں ایمان کا اجر و ثواب اتنا ملے گا کہ دنیا ہی نہیں، دنیا کی تمام نعمتوں سے بڑھ کر اس جیسی 10 دنیا بھی ہو جائے، اس سے بڑی تمہیں نعمت ملے گی آخرت میں، وہ جنت ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ تمہیں وہ جنت ملے گی، اس کے بارے میں رب العالمین نے فرمایا ہے کہ اعددت لعباد الصالحین، کہ لوگو میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے، یہ حدیث قدسی ہے، میں نے اپنے صالح بندوں کے لیے وہ نعمت تیار کی ہے ما لا عین رأت، جسے کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، اور جس کو کسی کان نے سنا نہیں، اور کوئی آدمی اس کا تصور نہیں کر سکتا، اس نعمت کے بارے میں سوچ نہیں سکتا، جس کی دیواریں اینٹ اور جس کی دیواریں، جس کی اینٹ سونے اور چاندی کی ہوں گی، محلات، نہریں، باغیں انسان کے تصور سے باہر، وہ لازوال نعمت۔ کہا گیا ہے بادشاہ تم آدھی حکومت دیتے ہو، وہاں کی نعمت بہت بڑی نعمت ہے، اگر تم مجھے پوری حکومت کا بادشاہ بنا دو تب بھی میں چھوڑنے والا نہیں ایمان کو، وہ ایمان کی چاشنی، وہ ایمان کی حلاوت اور وہ ایمان کی لذت کو میں نے پایا ہے۔ کہا اگر نہیں چھوڑو گے، پہلے تو لالچ دیا کہ اب دھمکی دے رہا ہوں، نہیں چھوڑو گے ایمان کو، انجام بہت بدتر ہوگا۔ کہا کیا انجام ہوگا؟ دیگ منگوایا، دیگ کھولتا ہوا پانی دیگ کے اندر، دیگ کو آگ پہ رکھا گیا، کھولتا ہوا پانی، بادشاہ نے اپنے قید خانے سے مجرم کو بلایا اور اس دیگ میں ڈال دیا۔ کہا دیکھ لو یہ انجام ہے، اگر تم نے ایمان کو نہیں چھوڑا تمہیں اسی دیگ میں ڈال دوں گا۔ کہا کوئی پرواہ نہیں ہے، حکم دیا گیا غور کر لیں، سوچ لیں، سوچنے کا موقع دے دو۔ کہا کوئی سوچنے کی بات نہیں ہے بادشاہ نے کیا کہا تھا؟ تم دین محمد کو چھوڑ کے نصرانی بن جاؤ، یعنی کرسچن بن جاؤ۔ وہ حکومت چونکہ وہ عیسائی حکومت تھی، بادشاہ نصرانی تھا، وہ کرسچن تھا، کہا تم دین محمد کو چھوڑ کر کرسچن بن جاؤ۔ کہا نہیں بنوں گا۔ دیگ میں لے جانے لگے چھوڑنے کے لیے، آنکھ میں آنسو جاری ہو گئے، آنکھ سے آنسو نکل پڑے، رونے لگے۔ بادشاہ کے قاصدوں نے بادشاہ کو یہ خبر دی کہ عبداللہ رو رہے ہیں، عبداللہ کی آنکھ سے آنسو جاری ہے۔ کہا لگتا ہے کہ دل کمزور پڑ گیا، لگتا ہے دل کمزور پڑ گیا۔ کہا کیوں رو رہے ہو؟ کہا میں تمہارے ڈر سے نہیں رو رہا ہوں، مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ میں دیگ میں ڈال دیا جاؤں گا، میری جان ختم ہو جائے گی، مجھے ڈر کوئی نہیں ہے، مجھے کوئی خوف نہیں ہے۔ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اے اللہ میرے پاس ایک جان کے بدلے 100 جانیں ہوتی، میں ہر جان تیری راہ میں قربان کر دیتا، لیکن میں ایمان کو چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ تو یہ صحابہ کرام کی قربانیاں، جن لوگوں نے ایمان کی اہمیت کو سمجھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں سرٹیفکیٹ دی، اللہ نے قرآن میں سند دی، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، کہ یہ صحابہ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور ساتھ میں عمل صالح کیا، اولئک هم خیر البریہ، یہ سب سے بہترین لوگ ہیں، یہ سب سے اچھے لوگ ہیں۔ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، اور ان صحابہ کے بارے میں ہمارے نبی نے بشارت دی، سب سے بہترین لوگ، سب سے اچھے لوگ میرے زمانے کے لوگ یعنی میرے صحابہ ہیں، اس کے بعد تابعین، اس کے بعد تبع تابعین ہیں۔
تو صحابہ کے بارے میں اللہ نے فرمایا اولئک هم خیر البریہ، یہ لوگ بہترین لوگ ہیں، اور ان کا اجر کیا ہے؟ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ ان کا بدلہ، ان کا ثواب اتنا بڑا ہے، جنات عدن، دائمی اور ہمیشگی والی جنت جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے، وہ زندگی دوام کی ہوگی، وہ زندگی خلود کی ہوگی۔ دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے، یہ وقتی زندگی ہے، وہاں خلود اور دوام حاصل ہوگا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اللہ خوش ہو گیا۔ تو اللہ نے ان کے بارے میں قرآن میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ ان کی ایمان کی قربانیاں تھیں۔ ان لوگوں نے دنیا کے لیے اپنی ایمان کا سودا نہیں کیا، ان لوگوں نے دنیا کے حصول کے لیے اپنی ایمان کو نہیں بیچا۔ ہمارا ایمان صحابہ کرام کے سامنے بڑا ہی کمزور ہے، ہم صحابہ کے ایمان سے اپنے ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ معمولی سی لالچ میں ہم اپنے ایمان کو بیچ دیتے ہیں، کوئی تھوڑی پریشانی آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی معاشی تنگی ہو جائے، ہمارا ذہن فوراً گھومتا ہے۔ کیا گھومتا ہے؟ لگتا ہے کسی نے کوئی جادو کرا دیا، لگتا ہے کسی نے کوئی کارن کرا دیا، کوئی مجھ سے جلتا ہے، کوئی مجھ سے حسد رکھتا ہے، کوئی مجھ سے کینہ رکھتا ہے، اس لیے میرا کاروبار خراب ہو گیا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ ایمان کی کمزوری ہے۔ 100 روپے کے بدلے 200 روپے، 1000 2000 لاکھ 2 لاکھ یا دنیا کی پوری نعمتوں کے بدلے کوئی اپنی ایمان کو بیچ دے، صحابہ کا ایمان ایسا نہیں تھا۔ بادروا بالاعمال الصالحہ فستکون فتن کقطع اللیل المظلم یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا یصبح کافرا یبیع دینہ بعرض من الدنیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا گیا ہے لوگو اعمال صالحہ کے ذریعہ سبقت کرو، نیک عمل کے ذریعہ آگے بڑھو، ان قریب فتنے نمودار ہوں گے، فتنوں کا زمانہ ہوگا، اندھیری رات کے مانند، یعنی فتنے ایسے ایسے ہوں گے کہ آدمی فتنہ کو فتنہ نہیں سمجھے گا، برائی کو برا نہیں سمجھے گا، یہی فتنہ ہوگا۔ اندھیری رات کے مانند فتنے ہوں گے، یصبح الرجل مؤمنا، آدمی صبح کرے گا جبکہ وہ صاحب ایمان ہوگا، حالت ایمان پر ہوگا، اور شام ہوتے ہوتے وہ کافر بن جائے گا۔ شام کرے گا، رات کرے گا، سوئے گا حالت ایمان پہ، اور صبح ہوتے ہوتے وہ کافر بن جائے گا۔ کیسے ہوگا؟ کیسے ہوگا؟ وہ اسلام سے پھر جائے گا، وہ مرتد ہو جائے گا اپنے دین سے نہیں۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، جس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، جس کو ہم حقیر سمجھتے ہیں، یبیع دینہ، وہ اپنے دین کا، وہ اپنے ایمان کا سودا کرے گا، اس کو بیچ دے گا دنیا کی تھوڑی پونجی کے بدلے، تھوڑی سی دنیا کے لالچ میں وہ اپنے ایمان کو بیچ دے گا۔ یہی دین کا سودا، یہی ایمان کا سودا ہے، یہی ایمان کا بیچنا ہے۔ اس لیے ایمان یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ بروز قیامت جس آدمی کے دل میں بہت معمولی ایمان ہوگا، رائی کے برابر، ذرہ کے برابر ایمان ہوگا، تو اس آدمی کے بارے میں ہمارے پیارے نبی اللہ سے شفاعت کریں گے کہ اللہ فلاں کے دل میں ایمان ہے، وہ میرا امتی ہے، تو اس کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر دے اللہ۔ اس لیے ایمان کو بچا لیں، ایمان کی قدر کریں، ایمان کی اہمیت کو سمجھیں، اور ایمان کا سودا نہ کریں۔ دنیا کی لالچ، دنیا کی محبت میں ہم اپنے ایمان کو بیچتے ہیں۔ یہ زندگی وقتی زندگی ہے، یہ زندگی عارضی زندگی ہے، بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ اللہ فرما رہا ہے قرآن میں،
تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو جبکہ آخرت کی زندگی اس کو دوام حاصل ہے، یہ باقی رہنے والی ہے۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، اس لیے ہم دنیا میں اعمال صالحہ کریں گے، اپنے ایمان کو بچائیں گے تو انشاءاللہ دنیا میں کامیاب ہوں گے، آخرت میں بھی کامیابی ہم کو حاصل ہوگی۔ دعا رب العالمین ہمیں نیک سمجھ دے، ہمیں اسلام پر قائم رکھے، ہمارا خاتمہ ہو تو ہماری زبان سے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری ہو۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کا خاتمہ ایمان پر ہو، جس کا خاتمہ بالخیر ہو، جس کے موت کے وقت اس کی زبان سے کلمہ جاری ہو، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور یہ خاتمہ بالخیر کی دلیل ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم۔